خطبہ صدارت سالانہ اجلاس آل انڈیا مسلم لیگ 1930 منعقدہ الہ آباد۔ حضرات، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کا اعزاز ایک ایسے وقت میں بخشا ہے جو ہندوستان میں مسلم سیاسی فکر و عمل کی تاریخ میں نازک ترین لمحات ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس عظیم الشان اجتماع میں ایسے اصحاب بھی موجود ہیں جن کا سیاسی تجربہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے اور جن کی معاملہ فہمی کا میں بے حد احترام کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ بڑی جسارت ہوگی کہ جن سیاسی فیصلوں کے لیے وہ یہاں آج جمع ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں ان کی رہنمائی کا دعویٰ کروں۔ میں کسی جماعت کا رہنما نہیں ہوں اور نہ ہی کسی رہنما کا پیرو ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسلام، اس کے نظام سیاست و قانون، اس کی ثقافت، اس کی تاریخ اور اس کے ادب کے مطالعے میں صرف کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ روح اسلام کے ساتھ مسلسل تعلق کی بدولت جس کا اظہار وقت کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے اندر اسلام کو ایک اہم عالمگیر حقیقت کی حیثیت سے دیکھنے کی بصیرت پیدا ہو گئی ہے۔ چنانچہ یہ فرض کرتے ہوئے کہ ہندوستان کے مسلمان اسلام کی روح سے اپنی وابستگی برقرار رکھیں گے، میں اپنی اس بصیرت کی روشنی میں جس کی قدر و قیمت خواہ کچھ ہو، آپ کے فیصلوں میں آپ کی رہنمائی کا دعویٰ تو نہیں کرتا، تاہم آپ کے دل میں اس بنیادی اصول کا احساس پیدا کرنے کی ایک عاجزانہ کوشش کروں گا جس پر میرے خیال میں ان تمام فیصلوں کا عموماً انحصار ہونا چاہیے۔ اسلام اور قومیت۔ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام بطور ایک اخلاقی نصب العین اور سیاسی نظام مسلمانان ہند کی تاریخ کا اہم ترین جزو ترکیبی رہا ہے۔ اس اصطلاح سے میری مراد ایک ایسا معاشرتی ڈھانچہ ہے جس کا نظم و ضبط ایک مخصوص اخلاقی نصب العین اور نظام قانون کے تحت عمل میں آتا ہے۔ اسلام ہی نے وہ بنیادی جذبات و وفاکیشی فراہم کی جو منتشر انسانوں اور گروہوں کو بتدریج متحد کرتی ہے اور بالآخر انہیں ایک اپنا اخلاقی شعور رکھنے والی متمیز و معین قوم میں تبدیل کر دیتی ہے۔ حقیقت میں یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ دنیا بھر میں شاید ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں اسلام ایک بہترین مردم ساز قوت کی حیثیت سے جلوہ گر ہوا ہے۔ دوسرے ممالک کی طرح ہندوستان میں بھی اسلامی معاشرہ تقریباً پوری طرح ایک مخصوص اخلاقی نصب العین کی ثقافت سے بنا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم معاشرہ اپنی نمایاں ہم آہنگی اور اندرونی اتحاد کی جس صورت میں ارتقا پذیر ہوا ہے وہ ان قوانین اور اداروں کے باعث ہے جو اسلامی ثقافت سے وابستہ ہیں۔ مغرب کے سیاسی فکر نے جن خیالات کو پیش کیا ہے ان سے اب ہندوستان اور ہندوستان سے باہر مسلمانوں کی موجودہ نسل کا نقطہ نظر تیزی سے بدل رہا ہے۔ ہمارے نوجوان ان افکار سے متاثر ہو کر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ممالک میں بھی ایسے ہی افکار زندہ قوت بن جائیں، لیکن وہ ان حقائق پر گہری نگاہ نہیں رکھتے جن کی بنا پر یورپ میں ان افکار نے نشو و نما پائی۔ یورپ میں عیسائیت محض ایک ربانی نظام تھا جو بتدریج ایک وسیع کلیسیائی تنظیم کی صورت اختیار کر گیا۔ لوتھر کا احتجاج اس کلیسیائی تنظیم کے خلاف تھا، وہ کسی لادینی نظام سیاست کے خلاف نہ تھا کیونکہ کسی قسم کے نظام سیاست کا عیسائیت میں کوئی وجود نہ تھا۔ اس تنظیم کے خلاف لوتھر کی بغاوت ہر طرح سے حق بجانب تھی، اگرچہ میرے خیال میں خود لوتھر کو اس امر کا احساس نہ تھا کہ یورپ میں جو مخصوص حالات پیدا ہو گئے تھے ان سے اس کی بغاوت کا نتیجہ بالآخر یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عالمگیر اخلاقی نظام کی بجائے بے شمار قومی نظام پیدا ہو جائیں گے جن کا حلقہ محدود ہوگا۔ اسی لیے روسو اور لوتھر جیسے لوگوں کی روشن خیال تحریکوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ نوع انسانی کی وحدت کو توڑ کر غیر مربوط اور منتشر کثرت میں تبدیل کر دیا، جس سے انسانیت کی اکائی اقوام میں تقسیم ہو گئی۔
اس نئے تصور کے لیے انہی سے ایک زیادہ واضح اساس مثلاً تصور وطنیت کی ضرورت محسوس ہوئی، جس کا اظہار مختلف نظام ہائے سیاست کی شکل میں ہوا۔ گویا وطن کو سیاسی اتحاد و اتفاق کی بنیاد مان لیا گیا۔ اگر آپ کا مذہب کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس کا تعلق صرف آخرت سے ہے، تو عیسائیت کا جو حشر یورپ میں ہوا ہے وہ بالکل قدرتی امر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عالمگیر اخلاقی نظام کی جگہ سیاسیات اور اخلاقیات کے قومی نظاموں نے لے لی۔ اس سے یورپ اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے مجبور ہوا کہ مذہب فرد کا ذاتی معاملہ ہے اور اس کا دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام انسان کی وحدت کو مادے اور روح کی متضاد دوئی میں تقسیم نہیں کرتا۔ اسلام میں خدا اور کائنات، روح اور مادہ، کلیسیا اور ریاست ایک کل کے مختلف اجزاء ہیں۔ انسان کسی ناپاک دنیا کا باشندہ نہیں ہے جسے کسی ایسی دنیا کی خاطر ترک کرے جو کہیں اور واقع ہے۔ اسلام کے نزدیک مادہ روح کی وہ شکل ہے جو زمان و مکان میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یورپ نے غالباً معنویت کے زیر اثر روح اور مادے کی دوئی کو بلا غور و فکر قبول کر لیا ہے۔ اس کے بہترین مفکر اس ابتدائی غلطی کو آج محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس کے سیاستدان بالواسطہ دنیا کو مجبور کر رہے ہیں کہ اسے ناقابل انکار عقیدے کے طور پر تسلیم کر لیں۔ دراصل روحانی اور دنیاوی زندگی میں امتیاز کرنے کا یہی غلط اصول ہے جس سے یورپ کا مذہبی اور سیاسی فکر زیادہ طور پر متاثر ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یورپ کی ریاستوں سے عیسائیت عملی طور پر بالکل بے دخل ہو چکی ہے۔ اس سے مختلف بے ربط ریاستیں قائم ہو گئی ہیں جن میں انسانی جذبے کی بجائے قومی اغراض کی بالادستی ہے۔ یہی بے ربط ریاستیں عیسائیت کے اخلاقی اور مذہبی عقائد کو پامال کرنے کے بعد اب ایک وفاق یورپ کی ضرورت کو، یعنی اس اتحاد کو جو کلیسیائی تنظیم نے انہیں شروع میں عطا کیا تھا، محسوس کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انسانی اخوت کے تصور کی روشنی میں اسے تعمیر کرنے کی بجائے لوتھر کے زیر اثر برباد کر دیا۔ بہرحال دنیا اسلام میں کسی لوتھر کا ظہور ممکن نہیں، کیونکہ یہاں کوئی کلیسیائی نظام نہیں جو ازمنہ وسطیٰ کے عیسائی نظام کے متشابہ ہو اور جس کے توڑنے کی ضرورت پیش آئے۔ دنیا اسلام میں ایک عالمگیر نظام ریاست موجود ہے جس کے بنیادی نکات وحی و تنزیل کا نتیجہ اور ثمرہ ہیں، لیکن ہمارے فقہا جدید دنیا سے بے تعلق رہے ہیں، اس لیے موجودہ زمانے میں انہیں از سر نو مرتب کر کے مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ نظریہ قومیت کا انجام دنیا اسلام میں کیا ہوگا۔ آیا اسلام اسے اپنے اندر جذب کر کے اس کو اسی طرح بدل دے گا جس طرح اس سے پہلے اس نے مختلف نظریات کو بدل دیا تھا، یا اس نظریہ قومیت سے خود اسلام کے اندر کوئی زبردست تغیر رونما ہو جائے گا؟ اس بارے میں پیش گوئی کرنا مشکل ہے۔ چند دن ہوئے لیڈن ہالینڈ کے پروفیسر وینسنک نے مجھے لکھا تھا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک ایسے بحران میں داخل ہو رہا ہے کہ جس نازک دور میں عیسائیت کو داخل ہوئے 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ قدیم تصورات کو ترک کر دینے کے ساتھ ساتھ مذہب کی بنیادوں کو کس طرح محفوظ رکھا جائے۔ میرے لیے کچھ کہنا مشکل ہے کہ اس کا نتیجہ عیسائیت کے حق میں کیا ہوگا، اور اسلام کے متعلق کوئی پیش گوئی کرنا اور دشوار ہے۔ اس وقت قومیت کے نظریے نے مسلمانوں کے نقطۂ نگاہ کو نسل پرستی سے آلودہ کر دیا ہے، اور اس طرح یہ نظریہ اسلام کے انسانیت پر در مقاصد میں بری طرح حائل ہو رہا ہے۔ ممکن ہے کہ نسل پرستی کے احساسات کی ترقی ایسے معیاروں کا محرک ہو جو اسلام کے معیار سے مختلف بلکہ متضاد ہو۔
مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اس بظاہر علمی بحث کے لیے معاف فرمائیں گے۔ آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس کی صدارت کے لیے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا ہے جو اس امر سے مایوس نہیں ہے کہ اسلام اب بھی ایک زندہ قوت ہے جو انسان کے تصور کو جغرافیائی حدود سے آزاد کرا سکتی ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ مذہب کو فرد اور ریاست کی زندگی میں بے انتہا اہمیت حاصل ہے، اور جس کا ایمان ہے کہ اسلام بجائے خود تقدیر ہے، اسے کسی دوسری تقدیر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا شخص مجبور ہے کہ معاملات کو خود اپنے ہی نقطۂ نگاہ سے دیکھے، یہ خیال نہ کریں کہ جس مسئلے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ محض ایک نظری مسئلہ ہے۔ یہ ایک زندہ اور عملی مسئلہ ہے جس سے اسلام کے دستور حیات اور نظام عمل کے تار و پود متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک ممتاز ثقافتی وحدت کی حیثیت سے صرف اس مسئلے کے صحیح حل پر آپ کے مستقبل کا انحصار ہے۔ ہماری تاریخ میں اسلام پر آزمائش کا ایسا سخت دور بھی نہیں آیا تھا جیسا کہ آج درپیش ہے۔ ایک قوم کو یہ حق تو حاصل ہے کہ وہ اپنے معاشرتی ڈھانچے کے بنیادی اصولوں میں ترمیم کرے، یا ان میں نئے معنی تلاش کرے یا انہیں بالکل مسترد کر دے، لیکن نئے تجربات کرنے سے پہلے واضح طور پر یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ جس انداز سے میں اس مسئلے کو دیکھ رہا ہوں اس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ جن حضرات کی سوچ میری سوچ سے مختلف ہے میں ان سے جھگڑا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا اجتماع مسلمانوں کا اجتماع ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ اسلام کے مقاصد اور اس کی روح سے وفادار رہنے کے خواہش مند ہیں۔ میرا واحد مقصد یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے بارے میں جو میری دیانت دارانہ رائے ہے اس کا صاف صاف اظہار کر دوں۔ میرے لیے صرف یہی ایک صورت ممکن ہے کہ میں آپ کے سیاسی عمل کی راہوں کو اپنی بصیرت کی روشنی سے واضح کر سکوں۔ ہندوستانی قوم کا اتحاد۔ اب سوال یہ ہے کہ اصل مسئلہ اور اس کے مضمرات کیا ہیں؟ کیا مذہب صرف ایک ذاتی معاملہ ہے؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک اخلاقی اور سیاسی نصب العین کی حیثیت سے اسلام کا بھی وہی حشر ہو جو مغرب میں عیسائیت کا ہوا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسلام کو بطور ایک اخلاقی نصب العین تو باقی رکھیں لیکن قومی سیاست میں بطور نظام سیاست اسے مسترد کر دیں؟ جس قومی سیاست میں دینی رجحان کو کوئی کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ہندوستان میں یہ سوال خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ مسلمان یہاں اقلیت میں ہیں۔ یہ دعویٰ کہ مذہب صرف انفرادی اور ذاتی واردات کا معاملہ ہے اہل مغرب کی زبان پر تعجب خیز معلوم نہیں ہوتا۔ یورپ میں عیسائیت کا تصور ہی مشرب رہبانیت ہے جس میں مادی دنیا سے منہ موڑ کر اپنی تمام تر توجہ روحانی دنیا پر مرکوز کی جاتی ہے۔ اس سے وہی منطقی نتیجہ مرتب ہوتا ہے جس کا اوپر اشارہ کیا گیا ہے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذہبی واردات کی نوعیت جیسا کہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے بالکل مختلف ہے۔ یہ محض حیاتیاتی نوعیت کی واردات نہیں جس کا تعلق صرف تجربہ کرنے والے کی اندرونی ذات سے ہو اور اس کا معاشرتی ماحول پر کوئی اثر مرتب نہ ہو۔ یہ انفرادی واردات تو ایک معاشرتی نظام کی تخلیق کا باعث ہوئی۔ اس کا فوری نتیجہ ایک ایسے نظام سیاست کے بنیادی اصولوں کی صورت میں ظاہر ہوا جس میں قانونی تصورات مضمر تھے اور جس کی معاشرتی اہمیت کو محض اس لیے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی بنیاد وحی و الہام پر ہے۔ اس لیے اسلام کا مذہبی نصب العین اس کے معاشرتی نظام سے مربوط و منسلک ہے جو خود اس کا اپنا پیدا کردہ ہے۔ اگر ایک کو رد کیا گیا تو دوسرا خود بخود مسترد ہو جائے گا۔ اس لیے ایک مسلمان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا
کہ نظام سیاست کو ایسے قومی خطوط پر مرتب کیا جائے جس سے اسلام کے اصول وحدت کی نفی ہو جائے۔ یہی مسئلہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے ہے۔ رینان کا قول ہے، انسان نہ نسل کی قید گوارا کر سکتا ہے، نہ مذہب کی، نہ دریاؤں کے بہاؤ کی، نہ پہاڑی سلسلوں کی۔ لوگوں کا ایک بڑا گروہ جو شعور اور دلوں میں گرمی جذبات رکھتا ہو، اپنے اندر ایک اخلاقی شعور پیدا کر لیتا ہے، اسے قوم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس قسم کی ترکیب بالکل ممکن ہے، اگرچہ یہ ایک طویل اور صبر آزما عمل ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی یکسر نئی تشکیل کی جائے اور ان کے لیے نئے احساسات و جذبات مہیا کیے جائیں۔ اگر اکبر کا دین الہی یا کبیر کی تعلیمات اس ملک کے عوام میں مقبول ہو جاتی تو ممکن ہے کہ ہندوستان میں یہ حقیقت بن جاتی، لیکن تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی متعدد ذاتوں اور مذہبوں میں ایسا کوئی رجحان موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی انفرادی حیثیت کو ترک کر کے ایک وسیع ترجمات کی صورت اختیار کر لیں۔ ہر گروہ اپنی الگ اجتماعی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے مضطرب ہے۔ اس قسم کا اخلاقی شعور جو رینان کے نقطہ نظر کے مطابق قوم کی تخلیق کے لیے ناگزیر ہے، ایسی قربانی کا طالب ہے جو ہندوستان کے لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہندوستانی قوم کا اتحاد جماعتوں کی نفی میں نہیں بلکہ ان کے باہمی اشتراک اور ہم آہنگی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ صحیح تدبر کا تقاضا ہے کہ حقائق کو نظر انداز نہ کیا جائے، خواہ وہ کتنے ہی ناخوشگوار کیوں نہ ہوں۔ عملی راہ یہ نہیں کہ ایسی صورتحال کو فرض کر لیا جائے جو فی الواقع موجود نہ ہو، بلکہ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے حتی الامکان فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ ہندوستان اور ایشیا کی تقدیر کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ ہندوستانی قوم کا اتحاد اس نہج پر قائم کریں۔ ہندوستان چھوٹا ایشیا ہے، اس کے لوگوں کا ایک حصہ مشرق میں بسنے والی اقوام کے ساتھ اور دوسرا حصہ وسطی اور مغربی ایشیا کی اقوام کے ساتھ ثقافتی روابط رکھتا ہے۔ اگر ہندوستان میں اشتراک و تعاون کے مؤثر اصول کی راہ نکل آئی تو اس قدیم سرزمین میں جو اپنے باشندوں کی کسی فطری کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے تاریخی عمل کی وجہ سے ایک طویل عرصے سے مصائب کی شکار رہی ہے، امن و امان پیدا ہو جائے گا اور اس وقت ہی یہ اصول ایشیا کے تمام سیاسی مسائل بھی حل کر دے گا۔ اس کے باوجود یہ امر تکلیف دہ ہے کہ باہمی تعاون کے حصول کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ ان کی ناکامی کا سبب کیا ہے؟ شاید ہم ایک دوسرے کی نیتوں پر شک و شبہ کرتے ہیں اور دل میں ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں، یا یہ ممکن ہے کہ باہمی تعاون کے بلند مقاصد کے لیے ہم اتنا ایثار بھی نہیں کر سکتے کہ جو اجارہ داریاں اختیارات حالات نے ہمارے ہاتھوں میں سونپ دی ہیں ان سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم اپنی انانیت کو قوم پرستی کے پردے میں چھپاتے ہیں۔ بظاہر ہم فراخ دل اور حب الوطنی کے دعوے دار ہیں، مگر باطن ہم ذات پات اور قبیلہ پرستی کی تنگ نظری میں مبتلا ہیں۔ غالباً ہم یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہر گروہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تہذیبی روایات کے مطابق آزادی کے ساتھ ترقی کرے، لیکن ہماری ناکامی کے اسباب کچھ بھی ہوں، میں اب بھی پر امید ہوں۔ واقعات کا رجحان داخلی ہم آہنگی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور جہاں تک میں مسلمانوں کے ذہن کو سمجھ سکا ہوں، مجھے یہ اعلان کرنے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ اگر فرقہ وارانہ امور کے مستقل تصفیے کے لیے اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ ہندوستانی مسلمان کو اپنی روایات اور ثقافت کے مطابق اپنے ہندوستانی وطن میں مکمل اور آزادانہ ترقی کرنے کا حق حاصل ہے، تو وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ یہ اصول کہ ہر گروہ اپنے عقیدے کے مطابق آزادانہ ترقی کرنے کا حق رکھتا ہے، تنگ نظرانہ فرقہ پرستی کے جذبے پر مبنی نہیں ہے۔ فرقہ پرستی کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ جو فرقہ دوسرے فرقوں کی طرف بدخواہی کے جذبات رکھتا ہو وہ نیچ اور ذلیل ہے۔ میں دوسری قوموں کے رسوم، قوانین، معاشرتی اور مذہبی اداروں کا بے حد احترام کرتا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ضرورت پڑے تو ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی میرا فرض ہے۔ اس کے باوجود مجھے اس جماعت سے محبت ہے
جو میری حیات اور میرے اوضاع و اطوار کا سرچشمہ ہے، اور جس نے مجھے اپنا مذہب، اپنا ادب، اپنی فکر اور اپنی ثقافت دے کر میری تشکیل اس صورت میں کی ہے کہ جیسا میں ہوں، اور اس طور پر میرے ماضی کو اثر نو زندہ کر کے وہ میرے شعور کا ایک زندہ و فعال عنصر بن چکی ہے۔ نہرو رپورٹ کی مرتبین نے بھی فرقہ پرستی کے اس اعلیٰ و عرفہ پہلو کا اعتراف کیا ہے۔ سندھ کی علیحدگی پر بحث کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، یہ کہنا کہ قومیت کے وسیع نقطہ نگاہ کے ماتحت کسی فرقہ وارانہ صوبے کا قیام مناسب نہیں، بالکل ایسا ہے جیسے یہ دعویٰ کہ وسیع تر بین الاقوامی نقطہ نگاہ کے مطابق علیحدہ قوموں کا وجود مناسب نہیں۔ ان دونوں بیانات میں ایک حد تک صداقت موجود ہے، لیکن بین الاقوامیت کے بڑے سے بڑے حامی کو بھی اس امر کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ قوموں کی خود مختاری کے بغیر بین الاقوامی ریاست کا قیام مشکل ہے۔ اسی طرح مکمل تمدنی آزادی کے بغیر اور اپنی ملت سے وابستگی اور اپنی اعلیٰ و عرفہ سطح پر تمدن ہی ہے ایک ہم آہنگ قوم کی تشکیل مشکل ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک اسلامی ہندوستان، لہٰذا ہندوستان جیسے ملک میں ایک ہم آہنگ کل کی تشکیل کے لیے عرفہ و اعلیٰ سطح پر مختلف ملتوں کا وجود ناگزیر ہے۔ یورپ کے ممالک کی طرح ہندوستانی معاشرے کی اکائیاں علاقائی نہیں ہیں۔ ہندوستان ایک بر اعظم ہے جس میں مختلف نسلوں، مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف مذاہب کے پیروکار آباد ہیں۔ ان کے اعمال و افعال میں وہ احساس موجود نہیں ہے جو ایک ہی نسل کے لوگوں میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہندو بھی کوئی واحد الجنس جماعت نہیں ہے۔ ہندوستان میں یورپی جمہوریت کے اصول کا اطلاق مختلف ملتوں کے وجود کو تسلیم کیے بغیر ممکن نہیں ہے، لہٰذا مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ ہندوستان کے اندر ایک مسلم ہندوستان قائم کیا جائے بالکل حق بجانب ہے۔ میری رائے میں آل پارٹیز مسلم کانفرنس منعقدہ دہلی کی قرارداد کا محرک یہی بلند نصب العین ہے کہ ایک ہم آہنگ کل کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اجزاء کی انفرادیت کا گلا گھونٹنے کی بجائے انہیں مواقع دیے جائیں کہ وہ ان ممکنہ قوتوں کو بروئے کار لا سکیں جو ان میں پوشیدہ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ایوان مسلم مطالبات کی جو اس قرارداد میں موجود ہیں پورے شد و مت سے تائید کرے گا۔ میں ذاتی طور پر ان مطالبات سے بھی ایک قدم آگے جانا چاہتا ہوں جو اس قرارداد میں پیش کیے گئے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے۔ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ کم از کم ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مربوط و منظم ہندوستانی مسلم ریاست، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر یا حکومت خود مختاری حاصل کرے یا اس کے باہر، ہندوستان کے شمال مغربی مسلمانوں کا آخر کار مقدر ہے۔ یہ تجویز نہرو کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی تھی، انہوں نے اسے اس بنا پر مسترد کر دیا کہ اگر اس پر عمل درآمد کیا گیا تو بڑی وسیع ریاست وجود میں آ جائے گی جس کا انتظام مشکل ہوگا۔ جہاں تک رقبے کا تعلق ہے یہ بات درست ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے مجوزہ ریاست بعض موجودہ ہندوستانی صوبوں سے چھوٹی ہوگی۔ امبالہ ڈویژن اور شاید کچھ ایسے اضلاع کو جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے الگ کر دینے سے اس کی وسعت اور بھی کم ہو جائے گی اور آبادی میں مسلمان زیادہ ہوں گے۔ اس طرح ان اضلاع کی علیحدگی سے اپنی حدود کے اندر یہ مربوط ریاست غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت بہتر طریقے سے کر سکے گی۔ اس تجویز سے نہ ہندوؤں کو پریشان ہونا چاہیے نہ انگریزوں کو۔ ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اسلام کو بحیثیت ایک تمدنی قوت کے زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کر سکے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے اس سب سے زیادہ جاندار حصے کو جس نے برطانیہ کے ناروا سلوک کے باوجود فوج اور پولیس میں شریک ہو کر انگریزوں کی حکومت کو اس ملک میں ممکن بنایا ہے، ایک جگہ مرکوز کرنے سے نہ صرف ہندوستان بلکہ ایشیا کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس سے ان کا احساس ذمہ داری قوی اور حب الوطنی کا جذبہ گہرا ہو جائے گا۔
ہندوستان کے جسد سیاسی کے اندر رہتے ہوئے اگر انہیں نشو و نما کا پورا موقع دیا گیا تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمان بیرونی حملوں کے خلاف خواہ وہ سنگینوں سے کیے جائیں گے یا افکار سے ہندوستان کے بہترین محافظ ثابت ہوں گے۔ پنجاب میں مسلمانوں کی آبادی 56% ہے، لیکن ہندوستان کی پوری فوج میں ان کا تناسب 54% ہے۔ اگر 19,000 گورکھوں کو جو نیپال کی آزاد ریاست سے بھرتی کیے جاتے ہیں نکال دیا جائے تو فوج میں پنجاب کا تناسب 62% ہو جائے گا۔ اس اندازے میں وہ 6,000 جنگجو شامل نہیں جو شمال مغربی سرحدی صوبہ اور بلوچستان سے بھرتی کیے جاتے ہیں۔ اس سے آپ ان تمام امکانات کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو غیر ملکی جارحیت کے خلاف ہندوستان کے دفاع کے سلسلے میں شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ عزت مآب جناب سری نواس شاستری کا خیال ہے کہ شمال مغربی سرحد کے ساتھ ساتھ خود مختار مسلم ریاستوں کے قیام کے لیے مسلمانوں کا مطالبہ اس خواہش سے پیدا ہوا ہے کہ ضرورت پیش آئے تو حکومت ہند پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ میں واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دل میں ایسا کوئی جذبہ موجود نہیں ہے جس کا وہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ ان کا مدعا صرف یہ ہے کہ وہ آزادانہ ترقی کر سکیں، جو اس قسم کی وحدانی حکومت میں ممکن نہیں جس کا تصور قوم پرست ہندو سیاستدانوں کے ذہن میں ہے اور جس کا مقصد پورے ہندوستان میں ان کا مستقل فرقہ وارانہ غلبہ حاصل کرنا ہے۔ ہندوؤں کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ خود مختار مسلم ریاستوں کے قیام سے ایک طرح کی مذہبی حکومتیں قائم ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اسلام میں مذاہب کا مفہوم کیا ہے۔ حقیقتاً اسلام میں کلیسیائی نظام نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی ریاست ہے جس کا اظہار روسوں سے بھی بہت پہلے معاہدہ عمرانی کی صورت میں ہو چکا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اخلاقی نصب العین ہے جو انسان کو کسی خاص علاقے کی سرزمین سے وابستہ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ ایک روحانی ہستی ہے جو ایک اجتماعی معاشرتی نظام کا زندہ و متحرک جز اور چند حقوق و فرائض کا حامل ہے۔ مسلم ریاست کے کردار کا اندازہ ٹائمز آف انڈیا کے اس اداریے سے لگایا جا سکتا ہے جو کچھ روز پہلے ہندوستانی بینکوں کی تحقیقاتی کمیٹی کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ اخبار لکھتا ہے کہ قدیم ہندوستان میں سود کی شرح کے متعلق حکومت نے قوانین بنائے جبکہ اسلام میں سود لینا صریحاً ممنوع ہے، لیکن مسلم دور میں ہندوستان کی مسلم حکومتوں نے سود پر کوئی پابندیاں عائد نہیں کی۔ اس لیے میں ہندوستان اور اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک متحدہ مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اس سے ہندوستان کے اندر توازن قوت کی بدولت امن و امان قائم ہو جائے گا اور اسلام کے لیے ایک موقع فراہم کرے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو جائے جو عربی شہنشاہیت نے اس پر ڈال دیے تھے، اور اپنے قوانین، اپنی تعلیم اور اپنی ثقافت کو حرکت میں لا کر ان کی اصل روح اور عصر جدید کی روح سے رابطہ قائم کر سکے۔ وفاقی ریاستیں۔ اس طرح یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ چونکہ ہندوستان میں آب و ہوا، نسلوں، زبانوں، عقائد اور معاشرتی نظاموں کے کثیر اختلافات موجود ہیں، اس لیے ایسی خود مختار ریاستوں کا قیام جن کی بنیاد زبان، نسل، تاریخ، مذہب کی یکسانیت اور اقتصادی مفاد کے اشتراک پر ہو، ہندوستان میں ایک مستحکم آئینی نظام حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ سائمن رپورٹ میں وفاق کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، اس کے تحت ضروری ہے کہ مرکزی قانون ساز اسمبلی کو عوام کی منتخب کردہ اسمبلی کی حیثیت سے ختم کر دیا جائے اور اسے وفاقی ریاستوں کے نمائندوں پر مشتمل اسمبلی کی صورت دی جائے۔ سائمن رپورٹ میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ انہی اصولوں پر جن کا میں نے ذکر کیا ہے صوبوں کی از سر نو تقسیم ہونی چاہیے، اور رپورٹ میں دونوں تجاویز کی سفارش کی گئی ہے۔ میں اس نقطۂ نظر کی دل سے تائید کرتا ہوں، بلکہ یہ تجویز پیش کروں گا کہ سائمن رپورٹ کی سفارش کے مطابق صوبوں کی از سر نو تقسیم کرتے وقت دو شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اولاً یہ تقسیم نئے دستور کے اجراء سے پہلے عمل میں آنی چاہیے، اور دوم یہ اس طرح ہونی چاہیے کہ فرقہ وارانہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے طے ہو جائے۔ صوبوں کی مناسب تقسیم سے مخلوط اور جداگانہ انتخاب کا مسئلہ ہندوستان کے آئین کے بارے میں نزاع کو خود بخود ختم کر دے گا۔
اس نزاع کا باعث بڑی حد تک صوبوں کی موجودہ تقسیم ہے۔ ہندو کا خیال ہے کہ جداگانہ انتخاب قومیت کے منافی ہے، کیونکہ اس کے خیال میں لفظ قوم کا مفہوم یہ ہے کہ ہندوستان کے تمام باشندے بہم اس طرح خلط ملط ہو جائیں کہ ان کے اندر کسی مخصوص ملت کا انفرادی وجود باقی نہ رہے۔ لیکن صورتحال ایسی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ایسی ہو۔ ہندوستان میں مختلف مذاہب اور نسلیں موجود ہیں، اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی عام معاشی پستی، ان کی بے حد مقروضیت، خصوصاً پنجاب میں، اور صوبوں کی موجودہ تقسیم کے مطابق بعض صوبوں میں ان کی ناکافی اکثریت کو مد نظر رکھیے تو آپ پر روشن ہو جائے گا کہ مسلمان جداگانہ انتخاب کے لیے کیوں مضطرب ہیں۔ ایسے ملک میں اور ان حالات میں علاقہ وارانہ انتخاب سے تمام مفادات کی مکمل نمائندگی ممکن نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ ایک گروہ کا غلبہ قائم ہو جائے۔ اگر صوبوں کی تقسیم اس طور پر ہو جائے کہ ہر صوبے میں کم و بیش ایسے گروہ بستے ہوں جن میں لسانی، نسلی، تمدنی اور مذہبی اتحاد پایا جاتا ہے، تو مسلمانوں کو علاقہ وارانہ انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سائمن رپورٹ اور وفاق۔ لیکن جہاں تک مرکزی وفاقی ریاست کے اختیارات کا تعلق ہے، انگلستان اور ہندوستان کے پنڈتوں کے تجویز کردہ دستور میں جو باریک اختلاف ہے، اس سے دونوں کی نیتوں کا اظہار ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کے پنڈت مرکزی حکومت کے موجودہ اختیارات میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے۔ ان کی صرف یہ خواہش ہے کہ یہ حکومت پوری طرح مرکزی مقننہ کے سامنے جواب دہ ہو، جس میں ان کی اکثریت اس وقت اور بھی زیادہ طاقتور ہو جائے گی جب نامزد اراکین کا طریقہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے برعکس انگلستان کے پنڈتوں نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اگر جمہوریت کا اطلاق مرکز میں کیا گیا تو یہ ان کے مفاد کے خلاف ہوگا، اور ذمہ دارانہ طرز حکومت کی جانب پیش قدمی کی صورت میں تمام اختیارات ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، اس لیے انہوں نے مرکز کی بجائے صوبہ میں جمہوریت کا تجربہ منتقل کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے وفاق کے اصول کو رائج کیا ہے اور اس کے متعلق کچھ تجاویز پیش کر کے بظاہر آغاز کر دیا ہے، لیکن ان کی سوچ کے مطابق اس اصول کی جو قدر و قیمت ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو مسلم ہندوستان کے پیش نظر ہے۔ مسلمان وفاقی طرز حکومت کا مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے سب سے مشکل مسئلہ یعنی فرقہ وارانہ مسئلے کا حل ہے۔ وفاق کے بارے میں شاہی کمیشن کا نقطہ نگاہ اگرچہ اصولاً درست ہے، لیکن اس سے وفاقی ریاستوں میں ذمہ دارانہ حکومت کا قیام مقصود نہیں ہے۔ اس کا مدعا بجز اس کے کچھ نہیں کہ ہندوستان میں جمہوریت کے نفاذ سے انگریزوں کے لیے جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس سے کسی طرح فرار حاصل کیا جائے، اور فرقہ وارانہ مسئلے کا یا تو بالکل اس میں خیال ہی نہ کیا گیا یا اسے ویسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جہاں تک حقیقی وفاق کا تعلق ہے، سائمن رپورٹ نے وفاق کے اصول کی فی الواقع نفی کر دی ہے۔ نہرو رپورٹ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ مرکزی اسمبلی میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، وحدانی حکومت کی سفارش کی، کیونکہ اس سے تمام ہندوستان میں ہندوؤں کا غلبہ ہو جائے گا۔ سائمن رپورٹ ایک غیر حقیقی وفاق کے باریک پردے میں موجودہ برطانوی اقتدار کو قائم رکھنا چاہتی ہے۔ اس کی وجہ کچھ تو یہ ہے کہ قدرتی طور پر برطانیہ اس اقتدار کو چھوڑنا نہیں چاہتا جو اب تک اسے حاصل رہا ہے، اور کچھ اس لیے کہ اگر فرقہ وارانہ مسئلے کا فیصلہ نہ ہوا تو پھر اقتدار اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے برطانیہ کو اچھا بہانہ مل جائے گا۔ میں خود مختار ہندوستان میں وحدانی حکومت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جنہیں باقی ماندہ اختیارات کہا جاتا ہے وہ خود مختار ریاستوں کو ملنے چاہیے۔ مرکزی وفاقی ریاست کے پاس صرف ایسے اختیارات ہونے چاہیے جو وفاق تشکیل کرنے والی ریاستیں اپنی رضامندی سے واضح طور پر اس کے سپرد کریں۔ میں ہندوستان کے مسلمانوں کو کبھی یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ کسی ایسے نظام حکومت پر، خواہ وہ برطانوی ہو یا ہندوستان میں وضع کیا گیا ہو، اظہار رضامندی کریں جو حقیقی وفاق کے اصول کی نفی کرے یا ان کے جداگانہ سیاسی وجود کو تسلیم نہ کرے۔ گول میز کانفرنس اور وفاق۔ مرکزی حکومت کے نظام میں تبدیلی رائج کرنے سے قبل انگریزوں نے بہت پہلے اس کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آخر کار یہ اعلان کیا گیا کہ گول میز کانفرنس میں والیان ریاست کی شرکت ضروری ہے۔
ہندوستان کے لوگوں بالخصوص اقلیتوں کو اس سے ایک نوع کی حیرت ہوئی کہ والیان ریاست نے گول میز کانفرنس میں ڈرامائی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ وہ کل ہند وفاق میں شامل ہونے کو تیار ہیں۔ ان کے اس اعلان کے بعد ہندو مندوبین نے، جو اب تک وحدانی طرز حکومت کے زبردست حامی تھے، چپکے سے وفاق کی اسکیم کو منظور کر لیا۔ ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے جناب شاستری نے سر جان سائمن کو ہندوستان کے لیے وفاق کی اسکیم کی سفارش کرنے پر ہدف تنقید بنایا، لیکن دفعتاً وہ بھی وفاق پر رضامند ہو گئے اور کانفرنس کے ابتدائی اجلاس میں اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا، جس سے انگلستان کے وزیر اعظم کو موقع ملا کہ وہ اپنی انتقامی تقریر میں چند نہایت ہی برجستہ اشارات کر سکیں۔ یہ تمام باتیں انگریزوں کے لیے بھی ایک خاص مفہوم رکھتی ہیں، جو وفاق میں والیان ریاست کی شرکت کے خواہاں تھے، اور ہندوؤں کے لیے بھی، جنہوں نے بلا تعامل کل ہند وفاق کے قیام کو منظور کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وفاق کی سکیم میں والیان ریاست کی شرکت سے، جن میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، دو مقصد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو اہم ترین مقصد ہے کہ ہندوستان میں برطانوی اقتدار تقریباً اسی طرح قائم رہے گا جیسے اب ہے، اور دوسری طرف کل ہند وفاقی اسمبلی میں اس سے ہندوؤں کو بڑی بھاری اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرکزی حکومت کی آخری شکل کے بارے میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو اختلاف موجود ہے، برطانوی سیاستدان والیان ریاست کے ذریعے نہایت چالاکی کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خود والیان ریاست کو اس اسکیم میں اپنی مستبدانہ حکومت کا تحفظ نظر آتا ہے۔ اگر مسلمانوں نے خاموشی کے ساتھ اس قسم کی اسکیم کو منظور کر لیا تو ہندوستان میں ان کا سیاسی وجود بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اس طرح ہندوستانی وفاق کی پالیسی ہندو والیان ریاست کے ہاتھوں میں ہوگی، جن کی مرکزی وفاقی اسمبلی میں اکثریت ہوگی۔ دولت برطانیہ کے مفاد کے معاملات میں وہ ہمیشہ انگریزوں کا ساتھ دیں گے، اور جہاں تک مملکت کے اندرونی نظم و نسق کا تعلق ہے، وہ ہندوؤں کے تسلط اور اقتدار کو قائم رکھنے اور مضبوط کرنے میں مدد دیں گے۔ الفاظ دیگر، یہ سکیم برطانوی سامراج اور ہندوستان کے درمیان ایک قسم کی مفاہمت ہے، یعنی اگر تم میرا اقتدار ہندوستان میں قائم رکھو تو میں اس کے بدلے میں ایسی ہندو حکومت قائم کرنے دوں گا جو دوسرے ہندوستانی فرقوں پر دوامی تسلط رکھے گی۔ اس لیے اگر برطانوی ہندوستان کے صوبوں کو حقیقی خود مختار ریاستوں میں تبدیل نہ کیا گیا تو وفاق میں والیان ریاست کی شمولیت کا مطلب صرف یہی لیا جا سکتا ہے کہ برطانوی سیاستدانوں نے اپنے اختیارات سے دستبردار ہوئے بغیر نہایت چالاکی سے تمام جماعتوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسلمانوں کو لفظ وفاق ہندوؤں کو مرکز میں اکثریت دے کر، اور برطانوی سامراجیوں کو خواہ وہ ٹوری پارٹی سے ہوں یا لیبر پارٹی سے، حقیقی اختیارات کی قوت سے۔ ہندوستان میں ہندو ریاستوں کی تعداد مسلم ریاستوں سے کہیں زیادہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ انہیں مرکزی وفاقی اسمبلی میں 33% نشستیں حاصل ہوں، ایسے ایوان یا ایوانات میں کیوں کر پورا کیا جائے گا جو ہر برطانوی ہندوستان اور ریاستوں کے نمائندوں پر مشتمل ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ مسلمان مندوبین وفاق کی سکیم کے منشا کو، جس پر گول میز کانفرنس میں بحث ہوئی ہے، خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ مجوزہ کل ہند وفاق میں مسلمانوں کی نیابت کا مسئلہ ابھی زہر بحث نہیں آیا۔ رائٹر کی مختصر اطلاع میں بتایا گیا ہے کہ عبوری رپورٹ کے مطابق وفاقی مقننہ کے 2 ایوان تجویز کیے گئے ہیں، جن میں برطانوی ہندوستان اور ریاستوں کے نمائندے شریک ہوں گے، لیکن ان کی تعداد کے تناسب پر بعد میں غور کیا جائے گا۔ جب کمیٹی ان عنوانات پر غور کرے گی جن کو ابھی سب کمیٹی کے سپرد نہیں کیا گیا، میری رائے میں تناسب کا سوال نہایت اہم ہے
اور اسمبلی کی ہیئت ترکیبی پر بحث کے ساتھ ساتھ ہی اس موضوع پر بحث ہونی چاہیے تھی۔ میرے خیال میں سب سے بہتر طریقہ یہ تھا کہ ابتدا صرف ہندوستان کے وفاق سے کی جاتی۔ جو وفاقی اسکیم جمہوریت اور استبداد کے ناپاک اتحاد سے پیدا ہوگی، اس کا نتیجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوگا کہ برطانوی ہندوستان بدستور وحدانی مرکزی حکومت کے خطرناک چکر میں پھنسا رہے گا۔ اس قسم کی وحدانی حکومت انگریزوں، ولیان ریاست اور ہندوستان کے اکثریتی فرقے کے لیے تو بے حد مفید ہو سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے بے فائدہ ہے۔ جب تک کہ انہیں ہندوستان کے 11 میں سے 5 صوبوں میں اکثریتی حقوق مع باقی ماندہ اختیارات کے حاصل نہ ہوں اور مرکزی اسمبلی کی کل تعداد میں انہیں 33% نشستیں حاصل نہ ہو جائیں۔ جہاں تک برطانوی ہندوستان کے صوبوں میں حاکمانہ اختیارات کے حصول کا تعلق ہے، ہز ہائنس نواب بھوپال سر اکبر حیدری اور جناح صاحب کا رویہ بالکل حق بجانب ہے۔ چونکہ اب ولیان ریاست بھی وفاق میں شریک ہو رہے ہیں، لہذا اب سوال برطانوی ہندوستان کی اسمبلی میں مسلمانوں کے تناسب کا نہیں رہا، بلکہ یہ مسئلہ کل ہند وفاقی اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی کا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلم ریاستوں کے علاوہ جو وفاق میں شریک ہوں، ہمیں کل ہند وفاقی اسمبلی میں 33% نشستیں حاصل ہوں۔ دفاع کا مسئلہ۔ ہندوستان میں وفاقی طرز حکومت کی کامیاب کارکردگی کے سلسلے میں دوسرا مشکل مسئلہ ہندوستان کے دفاع کا مسئلہ ہے۔ شاہی کمیشن کے اراکین نے اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے ہندوستان کی تمام کمزوریوں کا ذکر کیا ہے تاکہ فوج کا نظم و نسق برطانوی حکومت کے ہاتھ میں رہے۔ کمیشن کے اراکین نے لکھا ہے کہ ہندوستان اور برطانیہ کا تعلق کچھ ایسا ہے کہ ہندوستان کے دفاع کا مسئلہ نہ اس وقت اور نہ مستقبل قریب میں محض ہندوستانی مسئلہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ فوج کا نظم و نسق برطانوی حکومت کے نمائندوں کے ہاتھ میں رہتا چاہیے۔ کیا اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک برطانوی افواج اور برطانوی افسروں کی مدد کے بغیر دفاع کے امور کو بہتر طور پر سر انجام دینے کی صلاحیت پیدا نہ ہو جائے، برطانوی ہندوستان میں ذمہ دارانہ حکومت کے قیام میں مزید پیش رفت نہیں ہو سکتی؟ موجودہ صورت آئینی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ نہرو رپورٹ میں جس رویے کا اظہار کیا گیا ہے کہ آئندہ جو بھی تبدیلی ہوگی اس میں فوج کا نظم و نسق ایک منتخب اسمبلی کے ماتحت ہو، تو اس بات کی تمام امیدیں نامعلوم مدت تک کے لیے خطرے میں پڑ جائیں گی کہ مرکزی حکومت اس آخری منزل کی طرف ترقی کرے جو 20 اگست 1917 کے اعلان میں تجویز کی گئی تھی۔ اپنی دلیل کو اور وہ مضبوط بنانے کے لیے وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مختلف مذاہب اور متصادم نسلوں میں جن کی صلاحیتیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، مقابلے کی دوڑ ہے، اور یہ کہہ کر اس مسئلے کو ناقابل حل بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان اس طرح کی ایک قوم نہیں جس طرح قدرتی طور پر قومیں ہوتی ہیں اور مروجہ اصطلاح میں مراد لی جاتی ہیں۔ یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب ہم ہندوستان کی جنگ جو نسلوں اور بقیہ لوگوں میں فرق دیکھتے ہیں۔ مسئلے کے ان پہلوؤں پر زور دینے کا مقصد یہ ہے کہ برطانیہ صرف بیرونی خطرات سے ہندوستان کی حفاظت نہیں کر رہا بلکہ امن و امان کا بھی غیر جانبدار محافظ ہے۔ تاہم وفاق کا جو تصور میرے ذہن میں ہے، اس کے مطابق وفاق ہند میں مسئلے کا ایک پہلو یعنی بیرونی دفاع باقی رہ جائے گا، صوبائی افواج کے علاوہ جو اندرونی امن و امان قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ ہندوستان کی وفاقی کانگریس میں شمال مغربی سرحد پر ایک طاقتور سرحدی فوج متعین کر سکتی ہے جس میں ہر صوبے کے سپاہی شامل ہوں اور جس کی قیادت ہر فرقے کے لائق اور تجربہ کار افسروں کے ہاتھ میں ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان میں لائق افسر نہیں ہیں اور اس کو عذر بنا کر شاہی کمیشن کے اراکین کہتے ہیں کہ افواج کا انتظام دولت برطانیہ کے پاس رہے، لیکن میں اس رپورٹ کا ایک اور اقتباس پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا جو میرے خیال میں کمیشن کے اراکین کے دعوے کے خلاف بہترین دلیل ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے، اس وقت کوئی ہندوستانی جسے بادشاہ کی طرف سے کمیشن ملا ہے کپتان سے زیادہ اونچے عہدے پر فائز نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں کپتانوں کی مکمل تعداد 39 ہے، جس میں سے 25 معمولی رجمنٹوں میں تعینات ہیں۔ ان میں سے بعض کی عمر اس قدر زیادہ ہے کہ اگر وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ضروری امتحانات پاس بھی کر لیں تو بہت زیادہ اونچے عہدے حاصل نہیں کر سکیں گے۔
ان میں سے اکثر سینڈ ہرسٹ نہیں گئے بلکہ انہیں جنگ عظیم میں کمیشن ملا تھا۔ اب یہ خواہش کتنی ہی سچی اور صورتحال میں تبدیلی کی کوشش کتنی ہی مخلصانہ کیوں نہ ہو، اسکین کمیٹی جس کے صدر اور فوجی سیکرٹری کے علاوہ تمام اراکین ہندوستانی تھے نے نہایت مؤثر طریق پر ان الفاظ میں اظہار کیا ہے: ترقی کا انحصار اس پر ہے کہ ہر مرحلے پر کامیابی حاصل کی جائے اور جو جنگی قابلیت کو قائم رکھا جائے۔ گو یہ صورت بہرحال تدریجی اور سست ہوگی۔ موجودہ ہندوستانی افسروں کو جو جونیئر عہدوں پر ہیں اور محدود تجربہ رکھتے ہیں، قلیل مدت میں اعلیٰ کمان کے لائق بنانا مشکل کام ہے۔ جب تک افسری کے ہندوستانی امیدواروں کی مختصر سی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ نہ ہو جائے، اور ہم اس اضافے کے خواہش مند ہیں، جب تک ہندوستانیوں کی کافی تعداد اس قدر تجربہ اور مہارت حاصل نہ کر لے جس سے وہ کچھ ہندوستانی ریجمنٹوں کی افسری سنبھال سکیں، جب تک یہ ریجمنٹیں عملاً اس آزمائش میں کامیاب نہ ہو جائیں جس سے ان کی قابلیت کا اندازہ ہو سکے، اور جب تک ہندوستانی افسر کامیاب فوجی ملازمت میں اعلیٰ کمان حاصل کرنے کے قابل نہ ہو جائیں، اس وقت تک یہ ممکن نہ ہوگا کہ فوج کے نظم و نسق کو ہندوستانیوں کے ہاتھ میں دینے کی پالیسی اس حد تک کامیاب ہو جائے کہ پوری فوج ہندوستانی ہو جائے۔ اس طرح بھی اس کام کی تکمیل میں برسوں لگیں گے۔ اب میں اس سوال کی جرات کرتا ہوں کہ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کی وجہ ہماری جنگجو قوموں کی کوئی فطری کمزوری ہے، یا فوجی تربیت کی سست رفتاری سے؟ جاری جنگجو قوموں کی فوجی صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فوجی تربیت کی رفتار دوسری قسم کی تربیتوں کے مقابلے میں سست ہو سکتی ہے۔ میں اس معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے فوجی ماہر نہیں ہوں، لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دلیل کو جس انداز سے پیش کیا گیا ہے، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ لامتناہی ہے۔ اس کا مطلب ہندوستان کی مستقل غلامی ہے۔ لہذا یہ اور بھی ضروری ہے کہ نہرو رپورٹ کی تجویز کے مطابق سرحدی فوج کا نظم و نسق ایک دفاعی کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے جس کے ارکان کا فیصلہ بامی تصفیہ سے ہو۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ سائمن رپورٹ میں بری سرحدوں کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے، لیکن اس کی بحری صورتحال کے متعلق صرف سرسری اشارے کیے گئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہندوستان کو ہمیشہ بری سرحدوں کی طرف سے آنے والے حملوں کا مقابلہ کرنا پڑا ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کے موجودہ حاکم اس کے غیر محفوظ ساحلوں کی وجہ سے قابض ہوئے تھے۔ ایک خود مختار اور آزاد ہندوستان کو بری سرحدوں کے مقابلے میں اپنے ساحلوں کی زیادہ حفاظت کرنی ہوگی۔ مجھے اس بات میں شبہ نہیں ہے کہ اگر وفاق قائم ہو جاتا ہے تو مسلم وفاقی ریاستیں ہندوستان کے دفاع کی خاطر غیر جانبدار ہندوستانی بری اور بحری افواج کے قیام پر خوشی سے رضامند ہو جائیں گی۔ مغلوں کے دور حکومت میں ہندوستان کے دفاع کے لیے اس قسم کی غیر جانبدار فوج واقعتاً موجود تھی، بلکہ اکبر کے زمانے میں سرحدی فوج کی تمام ہندو جرنیلوں پر مشتمل تھی۔ مجھے پکا یقین ہے کہ وفاق ہندوستان میں ایک غیر جانبدار فوج کی اسکیم سے مسلمانوں کے حب الوطنی کے جذبات اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، اور اگر کوئی ایسی بدگمانی ہے کہ ہندوستانی مسلمان سرحد پار سے آنے والے مسلمان حملہ آوروں کے ساتھ مل جائیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ متبادل مطالبات۔ میں نے مختصراً اس طریقہ کار کی نشاندہی کر دی ہے جس کی روشنی میں مسلمانان ہند کو ہندوستان کے دو اہم ترین دستوری مسائل کو دیکھنا چاہیے۔ مسلمانان ہند کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ فرقہ وارانہ مسئلے کے مستقل تصفیے کے لیے برطانوی ہندوستان کی ازسر نو تقسیم کی جائے، لیکن اگر فرقہ وارانہ مسئلے کا علاقائی حل نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو پھر نہایت شد و مت سے مسلمانوں کے ان مطالبات کی تائید کروں گا جس پر آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا مسلم کانفرنس نے بار بار زور دیا ہے۔ ہندوستان کے مسلمان کبھی ایسی دستوری تبدیلی پر رضامند نہیں ہوں گے جس سے پنجاب اور بنگال میں ان کے اکثریتی حقوق پر اثر پڑے، جو جدا گانہ انتخاب کے ذریعے حاصل کیے جائیں گے، یا مرکزی اسمبلی میں ان کی 33% نمائندگی کی ضمانت نہ دی جائے۔ مسلمان سیاسی لیڈر دو گڑھوں میں گر چکے ہیں۔ پہلا گڑھا مسترد شدہ میثاق لکھنؤ تھا جو ہندوستانی قومیت کے غلط تصور کی پیداوار تھا۔ اس سے مسلمانان ہندوستان میں سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے تمام مواقعوں سے محروم ہو گئے۔ دوسرا گڑھا پنجاب کی نام نہاد
دیہاتی آبادی کی خاطر اسلامی اتحاد کی عاقبت نا اندیشانہ قربانی تھی، جس کا اظہار ایک ایسی تجویز میں ہوا جس سے پنجاب کے مسلمان اقلیت میں رہ جاتے ہیں۔ مسلم لیگ کا فرض ہے کہ وہ میثاق اور تجویز دونوں کی مذمت کرے۔ سائمن رپورٹ نے مسلمانوں کے لیے پنجاب اور بنگال میں آئینی اکثریت کی سفارش نہ کر کے بہت بڑی ناانصافی کی ہے۔ اس طرح یا تو مسلمان میثاق لکھنؤ کے پابند رہیں یا مخلوط انتخاب کی اسکیم کو اختیار کر لیں۔ سائمن رپورٹ کے متعلق حکومت ہند کے مراسلے میں اس امر کا اعتراف کیا گیا ہے کہ اس دستاویز کی اشاعت کے بعد مسلم قوم نے رپورٹ میں تجویز کردہ کسی ایک کو بھی پسند نہیں کیا ہے۔ مراسلے میں تسلیم کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی یہ شکایت بجا ہو سکتی ہے کہ پنجاب اور بنگال کی کونسلوں میں آبادی کے تناسب کے مطابق انہیں نمائندگی سے اس لیے محروم کر دیا گیا کہ دوسرے صوبوں میں مسلم اقلیتوں کو پاسنگ دیا گیا ہے۔ لیکن حکومت ہند کے مراسلے میں سائمن رپورٹ کی اس ناانصافی کی تلافی نہیں کی گئی۔ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، اور یہ اہم نکتہ ہے، رپورٹ اس نام نہاد محتاط و متوازن سکیم کی تائید کرتی ہے جو پنجاب کی حکومت کے سرکاری ممبروں نے تیار کی ہے، جس کے مطابق مسلمانان پنجاب کو ہندو اور سکھ اراکین کی مجموعی تعداد پر صرف 2 کی اکثریت حاصل ہوتی ہے اور پورے ایوان میں ان کا تناسب 49% ہوگا۔ یہ ظاہر ہے کہ پنجاب کے مسلمان پورے ایوان میں واضح اکثریت سے کم پر مطمئن نہیں ہوں گے۔ بہرحال لارڈ ارون اور ان کی حکومت یہ تسلیم کرتی ہے کہ فرقہ وارانہ انتخابات کو اس وقت تک نہ ختم کیا جائے جب تک رائے دہندگی کا حق اتنا وسیع نہ ہو جائے کہ ہر قوم کا تناسب آبادی واضح طور پر اس کے نمائندوں سے ظاہر ہو سکے، اور جب تک صوبائی کونسلوں کے مسلمان ممبر 2/3 اکثریت سے بالا اتفاق جداگانہ انتخاب سے دستبردار ہونے کو تیار نہ ہو جائیں۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمانوں کی شکایات کو بجا سمجھنے کے باوجود حکومت ہند کو اتنی جرأت کیوں نہ ہوئی کہ وہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کے لیے آئینی اکثریت کی سفارش کرتی۔ ہندوستان کے مسلمان کسی ایسی تبدیلی پر رضامند نہیں ہوں گے جس کے تحت سندھ کو علیحدہ صوبہ نہ بنایا جائے اور شمال مغربی سرحدی صوبے کو سیاسی حیثیت سے کم تر درجہ دیا جائے۔ میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں کہ سندھ کو بلوچستان سے ملا کر کیوں نہ ایک الگ مسلم صوبہ بنا دیا جائے۔ احاطہ بمبئی اور سندھ میں کوئی چیز بھی تو مشترک نہیں۔ شاہی کمیشن کی رائے میں زندگی اور تمدن کے لحاظ سے سندھ ہندوستان کے مقابلے میں عراق اور عرب سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ عرصہ ہوا مسلمان جغرافیہ دان مسعودی نے اس مشابہت کو دیکھتے ہوئے لکھا کہ سندھ وہ ملک ہے جو بلاد اسلامیہ سے قریب تر ہے۔ پہلے اموی حکمران کا مصر کے متعلق قول ہے کہ مصر کی پشت افریقہ کی جانب ہے اور چہرہ عرب کی جانب۔ مناسب رد و بدل کے ساتھ یہی کچھ سندھ کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس کی پشت ہندوستان کی طرف ہے اور چہرہ وسط ایشیا کی طرف۔ علاوہ ازیں اگر سندھ کے زرعی مسائل کی نوعیت کو مد نظر رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ بمبئی کی حکومت کو اپنے لامحدود تجارتی امکانات کو دیکھتے ہوئے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور اس بات کے پیش نظر کہ کراچی بڑھتے بڑھتے لازماً ہندوستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہوگا، تو میرے خیال میں یہ مصلحت کے خلاف ہے کہ اسے احاطہ بمبئی سے ملحق رکھا جائے۔ بے شک آج اس کا رویہ دوستانہ ہے، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد حریفانہ ہو جائے گا۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ مالی مشکلات اس کی علیحدگی کے راستے میں حائل ہیں۔ اس کے متعلق کوئی مستند بیان میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ایسی مشکلات موجود ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ حکومت ہند امید افزا صوبے کو اپنی آزادانہ ترقی کی جدوجہد کے لیے مالی امداد نہ دے۔ جہاں تک شمال مغربی سرحدی صوبے کا تعلق ہے، یہ امر تکلیف دہ ہے کہ شاہی کمیشن کے اراکین نے اس بات سے عملاً انکار کر دیا ہے کہ اس صوبے کے باشندوں کو اصلاحات کا حق حاصل ہے۔ ان کی سفارشات برے کمیٹی سے بھی کم ہیں اور ان کی تجویز کردہ کونسل چیف کمشنر کی مطلق العنانی کے لیے محض آڑ کا کام دے گی۔ افغانوں سے سگریٹ جلانے کا پیدائشی حق محض اس لیے سلب کر لیا گیا ہے کہ وہ بارود خانے میں رہتے ہیں۔ شاہی کمیشن کے اراکین کی یہ لطیف دلیل خوشکن تو ہے، لیکن تسلی بخش نہیں ہے۔ سیاسی اصلاح آگ نہیں روشنی ہے، اور ہر شخص کو خواہ وہ بارود خانے میں رہتا ہو یا کوئلے کی کان میں روشنی حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔
افغان بہادر اور ذہین ہیں اور اپنے جائز مقاصد کے لیے تکلیف برداشت کر سکتے ہیں۔ وہ ہر ایسی کوشش کی مزاحمت کریں گے جو ان کو آزادانہ ترقی کے مواقع سے محروم کرے گی۔ ایسے لوگوں کو مطمئن رکھنا ہندوستان اور انگلستان دونوں کے لیے مفید ہے۔ حال ہی میں اس بدقسمت صوبے میں جو کچھ ہوا ہے وہ محض یہاں کے باشندوں کے ساتھ سوتیلی ماں کے سے سلوک کا نتیجہ ہے جو بقیہ ہندوستان میں حکومت خود اختیاری کے اصول کو نافذ کرنے کے بعد شروع ہوا۔ مجھے امید ہے کہ برطانوی مدبرین اس صورتحال سے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اس فریب میں مبتلا نہ ہونے دیں گے کہ صوبے میں جو بے چینی ہے وہ خارجی اثرات کا نتیجہ ہے۔ حکومت ہند کے مراسلے میں شامل مغربی سرحدی صوبے کے لیے جن اصلاحات کے نفاذ کی سفارش کی گئی ہے وہ بھی تسلی بخش نہیں ہے۔ بے شک یہ مراسلہ سائمن رپورٹ سے ایک قدم آگے ہے، کیونکہ اس میں ایک طرح کی نمائندہ کونسل اور نیم منتخب کابینہ کی سفارش کی گئی ہے، لیکن اس مراسلے میں اس اہم صوبے کو دوسرے ہندوستانی صوبوں کے برابر درجہ دینے کا ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ افغان فطری طور پر ہندوستان کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں جمہوری اداروں کے زیادہ اہل ہیں۔ گول میز کانفرنس۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے گول میز کانفرنس کے متعلق کچھ کہنا چاہیے۔ ذاتی طور پر مجھے اس کانفرنس کے نتائج سے زیادہ امید نہیں ہے۔ خیال یہ تھا کہ فرقہ وارانہ رزمگاہ سے دور ایک بدلی ہوئی فضا میں ہوش مندی سے کام لیا جائے گا اور ہندوستان کے دو بڑے فرقوں کے درمیان حقیقی صلح و صفائی کے بعد ہندوستان کی آزادی کی صورت نکل آئے گی۔ لیکن واقعات اس کے برعکس ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لندن میں فرقہ وارانہ سوال پر بحث میں پہلے سے زیادہ واضح ہو گیا ہے کہ ہندوستان کی دو بڑی تہذیبی اکائیوں میں کتنا گہرا اختلاف ہے، لیکن انگلستان کے وزیر اعظم بظاہر اس امر سے انکار کرتے ہیں کہ ہندوستان کا مسئلہ قومی نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، میری حکومت کے لیے یہ مشکل ہے کہ پارلیمنٹ میں جداگانہ انتخابات کو برقرار رکھنے کی سفارش کرے، کیونکہ مخلوط انتخابات برطانوی جمہوریت پسندی کے جذبات سے زیادہ مطابقت رکھتے ہیں۔ بظاہر انہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ برطانوی جمہوریت کی مثال ایسے ملک میں فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی جہاں بہت سی قومیں آباد ہوں اور جداگانہ انتخاب کا طریقہ مسئلے کے جغرافیائی حل کا صرف ایک کم تر متبادل ہے۔ نہ ہی یہ امید ہے کہ اقلیتوں کی سب کمیٹی کسی تسلی بخش تصفیہ پر پہنچے گی۔ یہ سارا معاملہ برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کرنا پڑے گا اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ برطانوی قوم کے بالغ نظر نمائندے اکثر ہندوستانی سیاستدانوں کے برعکس حالات کی تہہ تک پہنچ جائیں گے اور ہندوستان جیسے ملک میں امن و سلامتی کے مسئلے کی اصل بنیاد کو دیکھ لیں گے۔ اس نظریے پر مبنی دستور بنانا کہ ہندوستان میں ایک قوم بستی ہے یا برطانوی طرز کی جمہوریت کے اصولوں کا ہندوستان پر اطلاق کرنا دراصل نادانستہ طور پر ہندوستان کو خانہ جنگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، ملک میں اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہندوستان کی تمام قوموں کو اپنے ماضی سے یک رشتہ منقطع کیے بغیر جدید اس اصولوں پر آزادانہ ترقی کے مواقع فراہم نہ کیے جائیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے مسرت حاصل ہوتی ہے کہ ہمارے مسلمان مندوبین کو اس مسئلے کے صحیح حل کی اہمیت کا پورا احساس ہے، جسے میں ہندوستان کا بین الاقوامی مسئلہ کہتا ہوں۔ ان کا یہ اصرار بالکل بجا ہے کہ مرکزی حکومت میں ذمہ داری کا مسئلہ طے کرنے سے پہلے فرقہ وارانہ مسئلے کا تصفیہ ضروری ہے۔ کسی مسلمان سیاسی رہنما کو فرقہ پرستی کے طعن آمیز پروپیگنڈے کا خیال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اصطلاح بقول وزیر اعظم برطانوی جمہوریت پسندی کے جذبات سے باقاعدہ فائدہ اٹھانے کے لیے وضع کی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انگلستان ایک ایسی صورتحال کو تسلیم کرے جو واقعتاً ہندوستان میں موجود ہی نہیں ہے۔ بہت بڑے مفادات خطرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم 7 کروڑ ہیں اور ہندوستان کے دوسرے باشندوں کے مقابلے میں ہم میں سب سے زیادہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔
حقیقتاً ہندوستان کے صرف مسلمان باشندوں ہی کو جدید اصطلاح میں صحیح طور پر ایک قوم کہا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ہندو تقریباً تمام معاملات میں ہم سے آگے ہیں، لیکن انہوں نے وہ ہم آہنگی حاصل نہیں کی جو ایک قوم بننے کے لیے ضروری ہے، جو اسلام کا آپ کو بلا قیمت عطیہ ہے۔ بے شک وہ ایک قوم بننے کے لیے مسترب ہیں، لیکن ایک قوم بننے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، اور جہاں تک ہندوستان کے ہندوؤں کا سوال ہے، ان کے سماجی ڈھانچے کو یکسر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان رہنماؤں اور سیاستدانوں کو اس باریک لیکن مغالطہ انگیز دلیل سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ ترکی، ایران اور دوسرے مسلم ممالک بھی علاقائی قومیت کے اصولوں پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان ان سے بالکل مختلف حالت میں ہیں۔ ہندوستان کے علاوہ اسلامی ممالک کی ساری آبادی مسلمانوں کی ہے۔ وہاں کی اقلیتیں قرآن کے الفاظ میں اہل کتاب میں سے ہیں۔ کسی یہودی، عیسائی یا زرتشتی کے چھونے سے مسلمان کا کھانا ناپاک نہیں ہوتا، اور اسلامی قانون اہل کتاب کے ساتھ مناکحت کی اجازت دیتا ہے۔ حقیقت میں اسلام نے جو پہلا قدم انسانیت کے اتحاد کی طرف اٹھایا وہ یہی تھا کہ جن لوگوں کا اخلاقی نصب العین ایک سا تھا انہیں اتحاد و اتفاق کی دعوت دی۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگوں اور اس کے بعد مختلف صورتوں سے یورپ کی جہریت کے باعث دنیا اسلام میں اس آیت کے لامحدود معنوں میں عمل نہ ہو سکا۔ آج بلاد اسلامیہ میں یہ مقصد مسلم قومیت کی شکل میں بتدریج پورا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ ضرورت نہیں کہ ہمارے مندوبین کی کامیابی کا اندازہ صرف اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کانفرنس کے غیر مسلم مندوبین سے قرارداد دہلی کے مطالبات کہاں تک منوا لیتے ہیں۔ اگر یہ مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو ہمارے لیے ایک بڑا دور رس نتائج کا حامل مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اس وقت وہ لمحہ آئے گا جب ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادانہ اور باہم متحد ہو کر سیاسی قدم اٹھانا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے مقاصد اور نصب العین کے بارے میں واقعی سنجیدہ ہیں تو آپ کو اس قسم کے عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے سربرآوردہ لوگوں نے سیاسی مسائل پر کافی غور و خوض کیا ہے۔ ان کے غور و فکر سے ہم کسی حد تک ان قوتوں سے آشنا ہوئے ہیں جو ہندوستان اور اس کے باہر اقوام کے مقدر کی تشکیل کر رہی ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ آیا اس غور و فکر نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ مستقبل قریب میں جو صورتحال پیدا ہو ہم اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں؟ مجھے بلا تکلف کہنے دیجئے کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمان دو امراض میں مبتلا ہیں۔ اول ان میں قحط الرجال ہے۔ سر میلکم ہیلی اور لارڈ ارون کی تشخیص بالکل صحیح تھی جب انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں کہا کہ یہ قوم رہنما پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ رہنماؤں سے میری مراد ایسے افراد ہیں جو اعانت ایزدی یا اپنے وسیع تجربے کی بدولت اسلام کی روح اور تقدیر کے بارے میں گہرا ادراک رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جدید تاریخ کے رجحانات سے بھی پورے واقف ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عوام الناس کی ہمت اور قوت عمل کا انحصار ہوتا ہے، اور یہ بنائے نہیں جاتے بلکہ خدا کی طرف سے عطیہ ہوتے ہیں۔ دوسرا مرض جس میں ہندوستان کے مسلمان مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ قوم جذبے باہم کے جذبے سے محروم ہے۔ اس وجہ سے بعض افراد اور گروہ الگ الگ راہ پر گامزن ہیں اور قوم کی اجتماعی سوچوں اور سرگرمیوں میں شریک نہیں ہیں۔ ہم سیاست کے میدان میں وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہم صدیوں سے مذہب کے میدان میں کرتے چلے آئے ہیں، لیکن مذہبی گروپ بندیوں سے ہمارے اتحاد کو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ اس سے کم از کم اتنا تو ظاہر ہوا کہ ہمیں اس اصول سے جس پر قوم کی تعمیر و ترکیب کا انحصار ہے دلچسپی ہے۔ مزید برآں یہ اس اصول اس قدر وسیع ہے کہ کوئی ایک گروہ یا اس حد تک باغی نہیں ہوا کہ وہ جسد اسلامی سے قطعی طور پر علیحدہ ہو جائے، لیکن ایسے وقت میں جب کہ قوم کے مفاد کی خاطر اتحاد عمل کی ضرورت ہو تو سیاسی عمل میں اختلاف ہلاکت خیز ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر ان دونوں امراض کے علاج کی کیا صورت ہے؟ پہلے مرض کا علاج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جہاں تک دوسرے مرض کا تعلق ہے، میرے خیال میں اس کا علاج ممکن ہے۔ اس پر میرا مخصوص نقطہ نظر ہے، لیکن میرے خیال میں بہتر ہوگا
کہ اس اظہار کو اس وقت تک ملتوی رکھا جائے جب تک ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے جس کا خطرہ ہے۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہر مکتب فکر کے سربرآوردہ مسلمان باہم متحد ہو کر صرف قراردادیں منظور نہ کریں بلکہ حقیقی مقصد کے حصول کے لیے مسلمانوں کا رویہ متعین کریں اور انہیں راستہ دکھائیں۔ میں نے اس تقریر میں اس امر کا تذکرہ محض اس لیے کیا ہے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے اور آپ اس دوران میں نہایت سنجیدگی سے اس پر غور کریں۔ اختتامیہ۔ حضرات، میری تقریر ختم ہوئی۔ میں آخر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تاریخ ہندوستان کے موجودہ نازک دور میں مسلمانوں کو مکمل تنظیم اور اتحاد و عزائم و مقاصد کی ضرورت ہے جو بعثت قوم آپ کے اور ہندوستان کے لیے ضروری ہے۔ ہندوستان کی سیاسی غلامی پورے ایشیا کے لیے لامتناہی مصائب کا سرچشمہ تھی اور اب بھی ہے۔ اس نے مشرق کی روح کو کچل ڈالا ہے اور اس اظہار ذات کی مسرت سے پوری طرح محروم کر دیا ہے جس کی بدولت کبھی ایک بڑا اور شاندار تمدن پیدا ہوا تھا۔ ہم پر ہندوستان کی طرف سے بھی ایک فرض عائد ہوتا ہے جہاں جینا اور مرنا ہمارا مقدر ہے۔ ہم پر ایشیا بالخصوص مسلم ایشیا کی طرف سے بھی ایک فرض عائد ہوتا ہے۔ ایک ہی ملک میں 7 کروڑ مسلمانوں کی موجودگی تمام مسلم ایشیا کے مسلمانوں کے مقابلے میں اسلام کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ ہمیں ہندوستان کے مسئلے پر صرف مسلمانوں کے نقطہ نگاہ سے ہی نہیں، ہندوستانی مسلمانوں کے نقطہ نگاہ سے بھی دیکھنا چاہیے۔ ایشیا اور ہندوستان کی طرف سے عائد شدہ فرض ہم اس وقت تک وفاداری کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے جب تک ہم ایک مخصوص مقصد کے لیے منظم عزم نہ کر لیں۔ اگر آپ ہندوستان کی دوسری سیاسی جماعتوں میں اپنا ایک سیاسی وجود برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اس قسم کا بندوبست قطعی ضروری ہے۔ ہماری منتشر حالت کے باعث ایسے سیاسی مسائل الجھ گئے ہیں جو کہ ہماری ملی زندگی کے لیے ناگزیر ہیں۔ میں فرقہ وارانہ تصفیے سے مایوس نہیں ہوں، لیکن میں اپنا یہ احساس آپ سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا کہ موجودہ بحران سے نمٹنے کے لیے ہماری ملت کو مستقبل قریب میں ایک آزادانہ راہ عمل اختیار کرنی پڑے گی، اور آزادانہ سیاسی راہ عمل ایسے نازک وقت میں صرف ان لوگوں کے لیے ہی ممکن ہے جو عزم کے مالک ہوں اور جن کی قوت ارادی ایک مقصد پر مرکوز ہو۔ کیا آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ متحدہ عزم کے لیے منظم کاملیت حاصل کر لیں؟ بے شک یہ ممکن ہے۔ فرقہ بندی اور نفسانیت کی قیود سے آزاد ہو جائیے۔ اپنے انفرادی اور اجتماعی اعمال کی قدر و قیمت کا اندازہ کیجیے، خواہ وہ مادی اغراض سے ہی متعلق کیوں نہ ہوں۔ اس نصب العین کی روشنی میں جس کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، مادہ سے گزر کر روحانیت کی طرف آئیے۔ مادہ کثرت ہے، روح نور ہے، حیات ہے، وحدت ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ سے میں نے ایک سبق سیکھا ہے کہ آڑے وقتوں میں مسلمانوں کو اسلام نے بچایا ہے، مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی۔ اگر آج آپ اپنی نظریں میں اسلام پر جما دیں اور اس کے زندگی بخش تخیل سے متاثر ہوں تو آپ اپنی پراگندہ قوتوں کو اثر نو جمع کر لیں گے، آپ اپنے آپ کو مکمل تباہی سے بچا لیں گے۔ قرآن مجید ایک نہایت معنی خیز آیت یہ ہے کہ پوری انسانیت کی موت و حیات بھی فرد واحد کی موت و حیات کی طرح ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ آپ جو سب سے پہلے انسانیت کے اس بلند و عرفہ تصور پر عمل پیرا ہوئے، اسی اصول پر جئیں اور آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو ایک نفس واحد کی طرح رکھیں۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی حالت وہ نہیں ہے جو بظاہر نظر آتی ہے تو میرا مقصد کسی کو حیرت میں ڈالنا نہیں ہے۔ بہرحال اس کے صحیح معنی آپ پر اس وقت آشکار ہو جائیں گے جب آپ ان کے مشاہدے کے لیے ایک صحیح اجتماعی خودی پیدا کر لیں گے۔ قرآن کے الفاظ میں علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم